اور بھائی مجھے یہ بتائیے الخدمت کیا کیا کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر بھی آپ کو معلوم ہے الخدمت فاؤنڈیشن جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں جو لوگوں کے حالات ہیں اور جو مشکلات ہیں، مسائل ہیں، ان کو کم کرنے کے لیے ہم نے تقریباً 7 سیگمنٹ بنائے ہیں جن کے اندر ہم کام کر رہے ہیں۔ اور رمضان کا مہینہ ہے تو اس کے اندر ہم خاص طور پہ یتیم بچوں کے حوالے سے دن بھی آتا ہے بین الاقوامی، اور اس کے علاوہ جو ہمارا پانی کے اوپر کام ہے، ہیلتھ کے اوپر کام ہے، ایجوکیشن کے اوپر کام ہے، مواقعات کا ہمارا ایک شعبہ ہے کہ جس کے اندر ہم قرضے دیتے ہیں، مائکرو فائنینس کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم کمیونٹی سروسز بھی کرتے ہیں۔ اس طرح مختلف ہم نے سیگمنٹ بنائے ہوئے ہیں، اور یہ رمضان کا جو مہینہ ہم گزارتے ہیں یہ پورے معاشرے کے اندر بھی، ہمارے پاکستان کے اندر بھی اور پوری امت مسلمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ لوگ خرچ بھی کرتے ہیں، اور ہمارا پوری دنیا کے اندر بھی، ہمارے پاکستان کے اندر بھی جو حالات ہیں اس کے اندر لوگ بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو عام لوگ ہیں ان کی بھی زندگی مشکل ہوئی ہوئی ہے، تو جو یتیم بچے ہیں ان کی زندگی تو اور زیادہ مشکل ہے کہ جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ان کے ساتھ کوئی کھڑے ہونے والا نہیں ہے، اور وہ ایک ایسا شعبہ ہے، ایسی کمیونٹی ہے جس سے وہ تعلق رکھتے ہیں کہ ان کی کوئی آواز بھی نہیں بنتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ ظاہر بھی اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہمارے اس طرح کے لوگ ہیں ان کی آواز بھی بنائی جائے، ان کی آواز کو لوگوں تک پہنچایا بھی جائے۔ اور یہ جو بچے ہوتے ہیں، جو یتیم بچے ہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے پاکستان کے اندر۔ اس وقت پاکستان کے اندر 50 لاکھ بچے جو ہے وہ یتیم ہیں، اور ان کی خدمت فاؤنڈیشن یہ کرتی ہے کہ ان کی تعلیم کا جو ہے وہ انتظام کرتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے یتیم بچے ہیں میں ان کا کفیل ہوں، یعنی جو بھی امت مسلمہ کے اندر قیامت تک آنے والی زندگی کے اندر، دنیا کے اندر جو یتیم بچہ ہوگا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اور وہ ذمہ داری اسی طریقے سے پوری ہوگی کہ جو اس کے امتی ہیں، جو اس کو ماننے والے ہیں، وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ اپنے یتیم بچوں کی کفالت بھی کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے، ان کی چیزوں کا انتظام بھی کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک یتیم بچے کی کفالت کی وہ آخرت والے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی بشارت ہے اور اتنی بڑی خوشخبری ہے پوری امت مسلمہ کے لیے کہ آپ ایک یتیم بچے کی کفالت کریں، جس کے نتیجے کے اندر آپ کو جنت بھی لازمی ملے گی، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جنت ملے گی، اور جنت کا بھی وہ حصہ ملے گا جو سب سے بہترین ہوگا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت آپ کو ملے گی۔ اس لیے ہم نے اس کے اندر جو موٹو رکھا ہے وہ بھی یہ رکھا ہے کہ کفالت یتیم سے جنت کا حصول بھی اور رفاقت رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا اور یہ بات بتائی تو تمام صحابہ ڈھونڈنے لگ گئے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے عزیز و اقارب کے اندر کون سے بچے ایسے ہیں جو یتیم ہیں، ہم ان کی کفالت کر سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں جنت مل سکتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ ڈھونڈنے لگ گئے، تو 2 صحابہ ایسے تھے کہ جن کو ایک بچی ملی جو ان کی رشتہ دار تھی، اور ان کا اس بات پہ جھگڑا ہو گیا کہ اس کی کفالت میں کروں گا، اور جھگڑا اس حد تک پہنچا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ آ گیا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو وہ صحابی نے اس بچی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور مسجد نبوی سے نکلتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ لوگوں دیکھو میں اپنی جنت لے کر جا رہا ہوں، یعنی اتنا یقین تھا کہ اس یتیم بچی کی کفالت کروں گا تو اس کے نتیجے میں جنت ملے گی، کیونکہ اس دنیا کی سب سے سچی ہستی نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو ایک یتیم بچے کی کفالت کرے گا اس کے نتیجے کے اندر اس کو جنت ملے گی۔ اس لیے یہ جو جتنے یتیم بچے ہیں پاکستان کے اندر بھی، ہمارے معاشرے کے اندر بھی، ان کا ویسے بہت برا حال ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن یہ کوشش کرتی ہے کہ ان کی تعلیم کا انتظام کرے، کیونکہ باقی چیزیں تو شاید چچا کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھپھی کے ساتھ ان کے ہی بڑے برے حالات ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات کا انتظام کر لیتے ہیں کہ کھانے کا اور پہننے کا، لیکن تعلیم ایسی چیز ہے کہ جس سے محروم رہ جاتے ہیں ہمارے یتیم بچے، اور یہ جب تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں تو یہ معاشرے کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ کوشش کی خدمت فاؤنڈیشن نے کہ ہم ان کی تعلیم کا انتظام کریں کہ جس کے نتیجے کے اندر یہ معاشرے کو بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں، اپنے بھی پیروں پہ کھڑے ہو سکیں اور اپنے معاشرے کے اندر کوئی بہتر فرد جو بن کے آگے بڑھ سکیں۔ اس کے نتیجے کے اندر ہمارا پاکستان بھی آگے بڑھے گا، ہمارا معاشرہ بھی آگے بڑھے گا۔ ہم اس کے اندر 2 چیزیں چلاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ بچہ جس کے والد موجود نہیں ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے یا اپنی خالہ کے گھر پہ، اپنے پھپھی کے گھر پہ، اپنے چچا کے گھر پہ رہتا ہے، تو ہم اس کے گھر پہ اس کی کفالت کرتے ہیں اور اس کو ماہانہ 6000 روپے ہم دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ اپنے تعلیم کے اخراجات اٹھاتا ہے اور کچھ اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے اس میں ٹرانسپیرنسی ایسی رکھی ہے کہ وہ ماں یا اس کا جو بھی کفیل ہے وہ اپنا اکاؤنٹ نمبر دیتا ہے، اس کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے جاتے ہیں، کوئی اس کو پیسے پہنچاتا نہیں ہے، بلکہ اپنی عزت نفس کے ساتھ اپنے ATM سے جا کے وہ پیسے نکلواتا ہے۔
वेरी नाइस। اور اپنے اس یتیم بچے کے اندر خرچ کرتا ہے. وہ بچہ یتیم ہو چکا ہوتا ہے لیکن الخدمت فاؤنڈیشن یہ کوشش کرتی ہے کہ اس کو یہ فیل نہ ہونے دے کہ وہ یتیم ہے. اسی طریقے سے ہم اس کی تعلیم کا ایسا انتظام کرتے ہیں کہ وہ بچہ لازمی کسی نہ کسی اسکول میں پڑھتا ہو, اور جو فرد بھی اس کو اسپانسر کرتا ہے, جو فرد بھی اس کا کفیل بنتا ہے, ہم ہر 6 مہینے کے بعد اس کی رپورٹ بھی اس کو دیتے ہیں کہ وہ بچہ اسکول میں کیسے پڑھ رہا ہے. اس طریقے یہ ہمارا جو پورا پروگرام ہے یہ تعلیم کے اوپر بیس کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کی تعلیم کو جو ہے بہتر کر دیں. دوسرا جو ہمارا اس کا سیگمنٹ ہے وہ ہم آغوش ہوم بناتے ہیں, جس میں جو یتیم بچے جن کا کوئی بھی نہیں ہے, نہ ماں ہے نہ باپ ہے, اور نہ اس کو کوئی اور رشتہ دار رکھنے کو تیار ہو سکتا ہے, بلکہ اس کے حالات خراب ہوں گے اس لیے نہیں رکھتا ہوگا, لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی چیزیں موجود ہیں کہ وہ بچہ یتیم جس کے گھر پہ چلا جاتا ہے تو وہ بڑی مشکل کے اندر اپنی زندگی گزارتا. ابھی ہم نے ایک واقعہ نارتھ آباد کے اندر بھی دیکھا کہ 2 بچے گھر سے اس لیے بھاگ گئے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ حالات ٹھیک نہیں تھے ان کے. اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے جو پہلے دیکھا ہے, ابھی بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس گھر کے اندر یتیم بچہ ہوتا ہے وہ اس گھر کا VIP ہوتا ہے, یعنی وہ اپنے بچوں کو بعد میں کھانے کو کچھ دیتے ہیں لیکن یتیم بچے کو پہلے دیتے ہیں, اس کا خیال زیادہ رکھتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ ہم سے کیا ہوا ہے. تو ہم یہ آغوش ہوم کے اندر ان یتیم بچوں کو لے کر آتے ہیں جن کا کوئی حال نہیں ہے, جو اسٹریٹ چلڈرن کہلاتے ہیں اور وہ معاشرے کے خراب شہری بن سکتے ہیں, ان کو ہم وہاں پہ لا کے لے کر آتے ہیں, ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں, ان کے رہنے کا انتظام کرتے ہیں اور ان کے تعلیم کا انتظام کرتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یتیم تھے, اور جب وہ پیدا ہوئے تو پہلے سے یتیم تھے اور پھر ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ ضحیٰ کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے, اور جب یہ ذکر کیا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی, ہم نے تو تمہیں اس وقت بھی اکیلا نہیں چھوڑا کہ جب تم یتیم تھے, تمہیں ٹھکانہ فراہم کیا, تمہارے معاملات کا انتظام کیا اور تمہیں غنی کر دیا. ان 3 چیزوں کے اوپر ہی ہم نے یہ آغوش ہوم بنایا ہے کہ وہاں پہ ہم ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں, ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ غنی بن جائیں اور ان کو ٹھکانہ فراہم کرتے ہیں. اچھا عمر بھائی, یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی ہیلپ کرنا چاہے الخدمت کی تو وہ کس طرح سے کر سکتا ہے؟ دیکھیں, الخدمت فاؤنڈیشن آپ کے ہر جگہ پر موجود ہے, اس کراچی کے اندر بھی, باقی جگہوں پہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر بھی جائیں گے, ہمارے دفاتر موجود ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان کی تمام یوسز کے اندر موجود ہے, اور وہاں پہ ہمارے یہ پورے کا پورا سیٹ اپ جو ہے وہ والنٹیئر ہے. اس میں کوئی بھی پیڈ فرد نہیں ہوتا ہے, بلکہ ہم والنٹیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو, اور لاکھوں کی تعداد کے اندر موجود ہیں جو ان سب چیزوں کا انتظام کرتے ہیں. ہم نے پورے پاکستانی قوم کو بھی یہ سہولت مہیا کی کہ آپ الخدمت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ آپ 6000 مہینہ دیں, آپ جتنے بھی پیسے دیں گے وہ ان یتیم بچوں کے لیے جائے گا, جس کے نتیجے کے اندر ہمارے پورے معاشرے کے اندر بہتری آئے گی. ایک انجینئر ہے اور ایک ڈاکٹر ہے, اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی ہے.